اس روایت میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مخنث آیا، مخنث خواجہ سرا، ایک ہجڑا. تو اس نے کیا کر رکھا تھا، اپنے ہاتھوں میں بھی مہندی لگا رکھی تھی، سبحان اللہ، ہاتھوں میں مہندی، اور اپنے پیروں پہ بھی مہندی لگا رکھی تھی. بہت سے جاہلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر مرد ہو کر کے بھی مہندی لگا لیتے ہیں. تو ہاتھوں پہ بھی مہندی اور پیروں پہ بھی مہندی. اللہ کے رسول کی جب اس مخنث پر، اس خواجہ سرا پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مرد ہو کر کے ہاتھوں پہ مہندی لگا رکھی ہے. لوگوں نے بتا دیا کہ یہ تشبہ بالنساء، اے اللہ کے نبی یہ مخنث ہے اور یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، چال ڈھال میں، لباس میں، یہاں تک کہ ہاتھوں پہ بھی مہندی لگا رکھی ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا، فنوفی الی النقیع، اس کو نقیع، مدینے کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں اس کو نکال دیا گیا کہ یہاں آئندہ مت آنا. ایک آدمی، ایک مجلس میں جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت کیا میں اس کا کام تمام نہ کر دوں، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ یہ مرد ہو کر کے بھی مہندی لگا رکھی ہے ہاتھوں میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بہرحال بھلے ہی مہندی لگاتا ہو لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اور مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہے آپ کے کہ مخنث اور ہجڑے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر عورتوں جیسی حرکت کرتے ہیں اور عورتوں سے مشابہت جان بوجھ کر رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو کامل مرد بنایا، لیکن بس ان کو مزہ آتا ہے عورتوں جیسا کام کرنے میں، انہی کی چال ڈھال میں، جان بوجھ کر. تو یہ برا ہے، اس کی مذمت کی جائے گی. اور یہ شخص اسی قبیل سے تھا جو جان بوجھ کر عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو نقیع بھجوا دیا کہ بس وہیں رہنا، یہاں مت آنا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر، قدرتی طور پر عورتوں سے بہت مشابہ ہوتے ہیں. سمجھے، ان کی فطرت اور ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چلیں گے بھی تو عورتوں کی طرح. ان کو زنخواہ بولتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے، ان کی فطرت، ان کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، اس لیے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. نہ ان کو بھگایا جائے گا، نہ ان کو ڈانٹا جائے گا، کیونکہ قدرت نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے. چلیے پڑھیے، پھر پڑھیے. وعن ابي هريره قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه. ہاں، لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث کو. بتایا میں نے کہ عربی میں مخنث اور مخنث بولتے ہیں، اسی کو خواجہ سرا بولتے ہیں بہت مہذب زبان میں، اور ٹھیٹھ بھاشا میں اسی کو ہجڑا بول دیتے ہیں. خضب یدیہ، اس نے خضاب کر رکھا تھا اپنے ہاتھوں میں، یعنی مہندی لگا رکھی تھی ہاتھوں میں اور پیروں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال ھذا، اس کا کیا حال ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تشبہ بالنساء، اے اللہ کے نبی یہ عورتوں کے ساتھ بڑی مشابہت اختیار کرتا ہے جان بوجھ کر. فامر به، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، فنفی الی النقیع، لہذا اس کو نقیع کھدیڑ دیا گیا، نقیع نامی جگہ کی طرف. کہا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس کا کام تمام نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، یہ نمازی ہے اور مجھے منع کیا گیا ہے نمازیوں کو قتل کرنے سے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مرد ہو کر کے مہندی لگانا، چاہے شادی کے موقع پر، چاہے عید کے موقع پر، یہ جائز نہیں ہے. مہندی صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. چلیے. وعن بريد